بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے فضائل قرآن کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یعنی پڑھے اور پڑھائے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب کہ فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک، کیونکہ اس میں تم سے قبل کے حالات، تم سے بعد کی خبریں اور تمہارے درمیان جو معاملات ہیں ان کو طے کرنے کے بارے میں حکم فرمایا گیا ہے، اور وہ سب سے افضل کتاب ہے۔ اس کے اندر کوئی مذاق نہیں، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں۔ جو قرآن پاک کو چھوڑ دے گا اللہ پاک اس کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اپنا ذکر اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی کتابیں جو تھیں وہ تحریف شدہ ہو چکی ہیں، متفق علیہ، ٹھیک ہے نا، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ وہ ساری کتابیں جو ہیں لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن میں رہتی دنیا تک، قیامت کے آنے تک کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کے سوا کسی اور کتاب میں ہدایت کو تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن کریم پر خوشیاں منائیں، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورۃ النساء میں آیت ارشاد فرمایا لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور بھیج دیا ہے، بس جو لوگ ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دامن میں لے آئے گا اور ان کو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا۔